جو دوست یہ کہتے ہیں جی کاروبار ہمارا اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی بچے جھگڑتے رہتے ہیں، تو کیا حل ہے؟ بھائی ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ پکی بات ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ راضی رہے نا تو یہ حالات درست رہتے ہیں۔ اللہ ناراض ہے، ہم کیسے چیک کریں اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ہمارے پاس کوئی آلہ تو نہیں ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آلہ دے گئے، سرکار نے فرمایا چیک کرنا ہو نا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، چیک کر لینا ماں باپ راضی ہیں کہ ناراض۔ رضا الرب فی رضاء الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ جو شادی شدہ بیٹھے ہو، یہ جو دکان وغیرہ چلاتے ہو، سب کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی اپنے دوست سے پوچھنا تمہارے ماں باپ کے تمہارے بارے میں کیا نظریات ہے۔ ٹھیک ہے آپ تو کہیں امی جی مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں، امی جی کہیں میرا بچہ میرے بولتا ہی کیوں نہیں، بیوی کے کمرے میں داخل بس ادھر سے بچے بیوی بچے بس، اس کو ماں کی پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کو پیسہ نہیں مانگتے، وہ ٹائم مانگتے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں، اگر ہر بیٹا دکان سے آئے 1-1 گھنٹہ دیتا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جاتے وقت بھی گھنٹہ دیتے جائے کہ آدھا گھنٹہ ماں آدھے باپ کو دے دو، کیا ہو گیا؟ اور یار یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ دوسروں سے جا کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہمارا کہا نہیں مانتا۔ جس کے ماں باپ راضی ہو گئے اس کا اللہ راضی ہو گیا، جب اللہ راضی ہو گیا سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب میں چھوٹی سی بات سناؤں آپ کو، اگر آپ ادھر سے نکلیں کوئی بندہ بتائے جی وہ چنگی امر صدو میں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دعا کرواؤ، چلے جائیں گے آپ، پتہ نہیں وہ اللہ والا ہے بھی نہیں، اس کے بارے میں کیا پتہ؟ کوئی فراڈی ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایسے، کوئی نشی پشی ہے، کون ہے کوئی پتہ ہے؟ او جی آپ چلے جائیں وہ بلال گنج میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں ان سے دعا کرواؤ، او جی فلاں مقام پہ ایک اللہ والے ہیں۔ آپ ڈھونڈیں گے وہ پتہ نہیں ہے اللہ والا ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے، عقیدے ٹھیک ہیں تو اللہ والا ہے، نہیں تو پھر نہیں۔ لیکن ڈھونڈنے کہاں نکلے ہیں آپ؟ کہاں نکلے ہیں؟ ایک ماں کی دعا 70 ولیوں کی دعا کے برابر ہے۔ 70 ولی آپ ڈھونڈیں، ایک ماں، اتنی بڑی دعا ہے ماں کی۔ لیکن معذرت میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، امی جی دعا کر دو، نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، ابو جی دعا کر دو، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دعا لینی ہے کروانی نہیں ہے۔ میں کہا حضرت دعا لینی کیا مطلب؟ کہیں گے تو فرمایا نا ماں آنے لگی جوتا سیدھا کر دو، ابو آ کے بیٹھا اس کو پانی کا گلاس بھر کے دو، اس کے دل سے دعا نکلے، یہ اس کے ساتھ بیڑا پار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے بس ابو جی دعا دے دیو، نہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ماں باپ بھی ذہن نشین کر لیں، بچے کو مجبور کیا ہوا ہے داڑھی منڈوا، پینٹ پتلون پہن، یہ بالوں کی کٹنگ ایسے کروا، کوئی ضرورت نہیں مولوی نے جان دی، چھڑو تسی پرے، مولوی کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ ماں باپ ہو کوئی بھی ہو، اگر اللہ رسول کی نافرمانی کی بات کرتا پیر و مرشد بھی ہے، امام صاحب بھی ہے، نہیں مانی جائے گی۔ جتنی باتیں ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہیں۔ اور پھر پیارے آقا مولا فرماتے وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا جسے چاہے گا دنیا میں دے گا، چاہے تو آخرت میں دے گا، لیکن ایک گناہ ذہن نشین کرنا، بٹھا لو ذہن کے اندر، ابے نو جھڑکا کر رہے ہیں نا، تینوں جھڑکا ملن گیا۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کا ایسا گناہ ہے مرنے سے پہلے اس کی سزا اللہ اسی دنیا کے اندر دے گا، دنیا میں ذلیل رسوا ہوگا۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میرے لیے دعا فرمائے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ کوئی نہیں؟ کہتے ہاں۔ فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں اسے کسی اور کی دعا کی حاجت نہیں ہے، اسے کسی کی دعا کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ، آخری بات، یہ تو ہم نے بڑا سنا ہے، نعت خان بھی کہتے ہیں ماں، پیو کڑے پاسے گیا ہے؟ باپ کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ باپ کو بھی تو بتا دینا بھائی۔ سنیں حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی، تو اب جب کوئی نبی نہیں تو اب سے نبی سے دعا کیسے لیں ہم؟
سرکار فرماتے ہیں دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اتنی بڑی دعا ہے، اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، فوت ہو چکے ہیں روزانہ ہر نماز کے بعد بخشش کی دعا مانگو، قریب رہتے ہیں جنازگاہ قریب ہے تو جمعہ حاضری ضرور دیا کریں، جمعہ ضرور جایا کریں ان کو، اور فاتحہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہے، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب ناراض، وما علیہ الا البلاغ۔